میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کو سمجھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت حالات پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے مسلم ممالک، علماء، خطباء آپ حضرات کے سامنے وہ منظر نامہ پیش کر رہے ہیں جو آپ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص اس وقت یہ حالات دیکھ رہا ہے کہ ظالم کتنا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، یہ تاریخ ہے کہ یہ ظلم کرتے آئے، لیکن ان کا ظلم مٹتا گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے غلام ہو چکے تھے، دولت ان کے پاس تھی، لیکن مسلمان انہیں صرف یہ اعلان کرتے تھے کہ ہمارا یہ حکم مانا جائے، اور ان لوگوں کو ماننا پڑتا تھا۔ دو قومیں تھیں جو آپس میں اتنے دشمن تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، ان کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپس میں صلح کر پائیں گے، لیکن وہ اکٹھے ہوئے دوست بنے صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ یہ علماء نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، اور ہم لوگ مسلمان بنو اسماعیل، اور یہ دشمنی کا پہلا سبب بھی یہ تھا۔ یہودی عیسائیوں سے یہ کہتے تھے کہ نبی آخر زمان دنیا میں تشریف لائیں گے، ہم ان سے مل کر آپ کے خلاف جہاد کریں گے، آپ کو قتل کریں گے۔ یہودی یہ عیسائیوں کو کہتے تھے، حالانکہ دنیا میں پہلے یہودی آئے، یہودی پہلے موجود تھے، عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ اور یہ یہودیوں کو یہ بات کہتے تھے نبی آخر زمان آئے گا، اس کے ساتھ مل کے تم کو قتل کریں گے۔ وہ وجہ کیا بنی کہ وہ دشمن ہمارے بن گئے؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں آیا، یعنی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے یہ نبی کیوں نہیں آیا؟ یہ دشمنی پہلی، یہ انہیں بغض تھا۔ پھر وہ آپس میں اکٹھے ہوئے، مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جنگیں کی، لمبی تاریخ ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی نسل سے یہ یہودی چلے، یعنی 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی نسل سے یہ یہودی تھے۔ اور یہودیوں کو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دے کر
جالوت کو شکست دینے کے بعد ایک صندوق تھا، ایک صندوق جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، تابوت سکینہ، وہ جالوت کو شکست دینے کے بعد حاصل کیا، اور یہودیوں کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے اندر تورات کی کچھ باقیات، کچھ نشانیاں اس کے اندر صندوق کے اندر محفوظ تھی، اور داؤد علیہ السلام نے یہ ہیکل جو تھا تعمیر کروانا شروع کیا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا جنوں کی مدد سے۔ تعمیر کروانے کے بعد سلیمان علیہ السلام بھی چلے گئے۔ پھر عیسائیوں کا ایک بادشاہ، اس نے حملہ کر دیا ان پر۔ حملہ کرنے کے بعد اس نے یہ جو ہیکل تعمیر کروایا تھا اس کو بھی گرا دیا۔ اس کو گرانے کے بعد اس نے وہ صندوق تھا جو تابوت سکینہ، وہ بھی اس نے حاصل کر لیا ان سے، اور یہودی پھر پھرنے لگے دربار، کیونکہ ان کی آپس کی جنگیں تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، ہٹلر کی تاریخ میں گزرا جس نے 60 لاکھ یا 50 لاکھ یہودیوں کو تقریباً اس نے قتل کیا، اور یہودی پناہ ڈھونڈتے تھے کہ ہمیں کوئی ملک پناہ دے جس کے پاس ہم چلے جائیں اور ہمیں یہ لوگ معاف کریں، اور ان کے لیے یہ پناہ یہی۔ ان لوگوں نے، فلسطین والوں نے ان کو پناہ دی، پھر یہودی یہاں رہنے لگے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کی نسبت عیسائیوں کی طرف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت عیسائیوں کی ہاں یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، اس لیے ہم نے حاصل کرنا۔ اور مسلمان تو قبلہ اول بھی قبلہ دوم، اس میں اختلاف ہے ضرور، قبلہ اول ہے یا قبلہ دوم ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک حیثیت رکھتا ہے یہ مقام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت ادھر کی، اور بہت سارے انبیاء کا مدفن ہے بیت المقدس، یعنی فلسطین کی جو زمین ہے۔ تو جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا یہودیوں پر اور اس کو حاصل کر لیا۔ پھر بعد میں ہٹلر نے ان کو قتل کر کے وہاں سے نکال دیا، مسلمانوں نے ان کو جگہ دی، اور یہ پھر پھینکتے گئے۔ مسلمانوں نے کیوں یہ جگہ دی تھی؟ اس لیے کہ ایک دیوار باقی تھی، گریا اس دیوار کا، وہاں پر وہ گریا نام کا دیوار کا وہ ابھی بھی باقی ہے۔ یہودی ادھر کھڑے ہو کر جا کر وہاں پر اپنی عبادت کرتے تھے اور اپنا کچھ وہاں پر گریا اتار کرتے تھے۔ تو اس دیوار کی خاطر مسلمانوں نے ان کو اجازت دے دی، یہ پھر بڑھتے 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 اس زمین کو انہوں نے حاصل کر دیا، اور یہاں پر انہوں نے ایک ریاست قائم کر دی۔ پھر مسلمانوں کے خلاف بھی اٹھے، اور اس سے پہلے بھی یہ بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ آزاد ہوا، اور اس جب آزاد ہوا کیسا تھا وہ مولانا نے آپ کے سامنے رکھا ہوگا۔ تو حضرت عمر کے ان لوگوں نے خود ہی دولت جنگ کی چابیاں حوالے کر دی۔ اس کے بعد بہت عرصہ تقریباً 700 سال یا 500 سال غالب ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ پھر ان کا ایک عیسائیوں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے پھر قتل و غارت کر کے بیت المقدس کو قبضہ کر دیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں پتہ ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے 50 سے زیادہ حملے کر کے اس کو حاصل کیا، 50 سے زیادہ حملے کیے۔ اور جب ان سے جنگ ہوئی تھی، اچھا تاریخ میں یہ بات لکھی ہے یہودی جنگ کے قابل نہیں، یہودیوں کا کام یہ ہے سازش کرنا، سازش کے ذریعے خود اپنی کامیابی حاصل کرنا، دوسروں کو استعمال کرنا۔ ہمیشہ یہ عیسائیوں کو آگے رکھتے رہے، وہ جنگ کرتے رہے مسلمانوں سے۔ اس وقت بھی یہودی یہی کرتے تھے، سازش کر کے اس مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑایا، ان کی جنگیں کروائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ جنگ لڑی، طویل عرصے کی جنگ تھی،
جب اس نے بیت المقدس کو حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد جب بیت المقدس میں پہنچا، فوج اس کی تھکی ہوئی تھی، زخمی تھی، کئی سارے شہید ہو چکے تھے، رسد کی کمی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی تھک ہار کر بیت المقدس میں پہنچا تو ایک ساتھ اعلان سنتا ہے، پورا یورپ اکٹھا ہو گیا۔ جس طرح آج وہ لوگ اکٹھے تھے، 40 لاکھ کی فوج لے کر یورپ آئے۔ انہوں نے کہا بیت المقدس کے لیے مسلمان نصارے رکھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کر جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی کہ یورپ سے 40 لاکھ کی فوج اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں تک، اور ان کا جو سپہ سالار تھا، جو جنرل تھا، اس کا نام ریجنٹ تھا، اور مانا ہوا ان کا جنرل تھا، اس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی۔ یہ اس بات سے مشہور تھا کہ ریجنٹ کبھی شکست جس میدان میں چلا جائے شکست کھاتا ہی، لیکن مسلمان تھے، مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ تھا، مسلمانوں میں ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیات موجود تھی، تو ان کو شکست دینا بھی مشکل تھا۔ جب وہاں سے وہ چلا، پوری فوج رکھی کر کے 40 لاکھ کی فوج، اور کمانڈر اس کو بنایا گیا، مختلف فوجیں تھی، فوج ایک جگہ کی نہیں تھی، کمانڈر جو جنرل تھا ان کا وہ ایک جگہ تھا، باقی ساری یورپ کی الگ الگ ملکوں کی فوج رکھے ہوئے بیت المقدس لے کر آئی۔ دیکھو 50 سے زیادہ حملے کرنے کے بعد فوج تھکی ہو، مسلمانوں کے کئی سارے فوجی شہید ہو چکے تھے، کئی سارے مجاہدین زخمی تھے، اور اب ساتھ ہی خبر سنو اتنے عرصے بعد کہ وہ یورپ پورا آ چکا ہے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے، انہیں اللہ پہ یقین تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی پوری رات بیت المقدس کے اندر سجدے میں پڑا، روتا رہا اللہ کے سامنے، اور یہ اللہ کے سامنے کہتا رہا، یا اللہ میں اپنی زندگی میں بیت المقدس نہیں دینا چاہتا، یا اللہ میں نے یہ قربانیاں دے کے بیت المقدس حاصل کیا، یا اللہ پھر اپن کو میں نے حاصل کر لیا ہے، اس کی حفاظت کر دی، یا اللہ مجھے اپنی ہمت اور جرأت عطا فرما، مسلمانوں کو مجاہدین کو یہ جرأت عطا فرما کہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں۔ پوری فوج جب وہاں سے آ گئی، سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس خبر پہنچی کہ فوج قریب پہنچ چکی ہے، اس نے کہا جا کے فوج کی خبر لو کہ کتنی تعداد میں ہے، اور خبر لینے والوں نے آ کر جواب دیا کہ تعداد 40 لاکھ سے بھی اوپر ہے، کئی ساری فوجیں جمع ہو چکی ہیں۔ اس نے کہا میرا اللہ بچانے والا ہے، یعنی مارنے والے سے بچانے والا بڑا، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے سرخرو کرے گا۔ اور وہ وقت آیا کہ جب وہ آنے لگے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصارت اور حکمت دی تھی کہ اس نے اپنی فوج کو کہا علاقہ خالی کر دو، سارا علاقہ خالی کر دو۔ بڑے حیران رہے فوجی، اس کے مجاہدین نے کہا، کمانڈروں نے کہا کہ جب ہم علاقہ خالی کر دیں گے تو یہ لوگ تو بیت المقدس کو تو آسانی سے لے لیں گے۔ کہا نہیں، آپ نے سمجھتے ساری چوکیاں خالی کر دو، اور صرف وہ علاقہ، ایک شہر تھا اس کے ساتھ والا، بیت المقدس کے ساتھ والا ایک شہر تھا، اس نے کہا یہ سارا علاقہ خالی کر کے اس شہر کے اندر قلعہ بند ہو جائے، کم سے کم ٹوٹل 10,000 فوج، 10,000 فوجی کو یہ آرڈر دیا کہ آپ اس قلعے کے اندر رہو، اور اپنی فوج لے کے یہ باہر نکل گیا۔ جب باہر نکل گیا تو وہ فوج آئی تو آ کے اس نے آگے دیکھا ریجنٹ نے کہ یہ کیا سارے چوکیاں خالی ہیں، کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے، آگے سے کسی نے مقابلہ بھی نہیں کیا ہے، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہم سے ڈر گئے مسلمان؟ سلطان صلاح الدین ایوبی تو بڑا سپہ سالار تھا، وہ ڈر چکا ہم سے کہ بھاگ چکے ہیں، راستے میں کوئی بھی لڑنے نہیں آ رہا۔ اس نے بھی کہا ہاں ہماری تعداد سے یہ لوگ ڈر چکے۔ جب وہ قریب پہنچے، چوکیاں خالی، بڑھتے گئے آگے اس شہر کے قریب پہنچ گئے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو اپنی تھوڑی سی فوج لے کر باہر نکل چکا تھا، شہر سے دور جا چکا تھا،
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو یہ کہا کہ آپ نے ان پر حملے کرنے، حملہ کر کے وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، نکل جانا، ان کا صرف نقصان کرنا۔ اور حملے ہوتے رہے، کبھی ان کے سامان پر، کبھی ان کے رسد پر، کبھی ان کی فوج پر، کبھی ان کے خیموں پر حملے کرتے اور نکلتے جاتے۔ اور جو اندر لوگ تھے ان کا مظاہرہ، ان کی قربانی یہ تھی، 1 سال تک محاصرہ رہا، 1 سال تک انہوں نے شہر خالی نہیں کیا، اندر کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اندر سے وہ لوگ ایک کبوتر کے ذریعے وہاں سے خط بھیجتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس سال کے بعد خط پہنچا کہ ہمارا جو اندر کے حالات ہیں، بوڑھے مر چکے ہیں، بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، عورتیں ہماری شہید ہو چکی ہیں، بچے ہمارے شہید ہو چکے ہیں، اب ہم کیا کریں بتائیں؟ فوج تھوڑی سی رہ چکی ہے، اس کی وجہ یہ بنی ہے نہ ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ، نہ ہمارے پاس کھانے کا ذخیرہ، اب کیا کریں؟ بہت قربانی دے دی، اب ذرا آپ اجازت دیں تو ہم قلعہ کھول دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کھول دو۔ جب قلعے کے دروازے کھلے، اس کی فوج اندر داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ تھوڑی سی فوج ہے، اور بڑا حیران رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکمت یہ تھی، وہ دوسری طرف سے پھر کر بیت المقدس کا دفاع مضبوط کر چکا تھا۔ 1 سال کا اسے وقت مل چکا تھا، اور 1 سال میں اس نے بیت المقدس کا دفاع اتنا مضبوط کر دیا، جب بیت المقدس کے قریب پہنچا بیمار ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے پاس آیا اور آ کے اسے کہنے لگا کہ مسلمانوں کی یہ روایت نہیں ہے، میں اپنی روایت نہیں بتا رہا ہوں، میں مسلمانوں کی روایت بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں کی یہ روایت نہیں ہے کہ کوئی بیمار آئے یا بوڑھا آئے اس پر حملہ کرے، میں تجھ پہ حملہ نہیں کروں گا اس لیے کہ تو بیمار ہے، جس دن تو ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر تیرے طبیب اور ڈاکٹر فیل ہو چکے ہیں تو میں اپنا ڈاکٹر بھیجوں گا۔ تو سارے لوگ وہاں کے اور اپنے جنرل اس کے کہنے لگے کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتے۔ اس نے کہا نہیں، میں کراؤں گا اس لیے کہ وہ بزدل سالار نہیں ہے، اس کو میں جان چکا ہوں کہ جتنا وہ ایماندار اور دلیر آدمی ہے، اس کے اندر یہی چیز جو ڈسپلین کے مجھے سہل دے کے مارے، وہ مجھ سے لڑے گا۔ اچھا اپنا ڈاکٹر بھیجا، اس نے علاج کیا، تو علاج کرنے کے بعد اسے دن میں یہی بس اللہ کی طرف سے روک پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیغام بھیجا کہ یہ یاد رکھ، تو 1 سال لگا کر یہ چھوٹا سا ہمارا قلعہ فتح کیا، تو نے چھوٹا سا شہر جس میں ٹوٹل 10,000 فوج تھی، تو بتا بیت المقدس کو فتح کر لے گا؟ مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے جذبے کو تو کیا مٹا دے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا، تو آپ مقابلہ کر، انشاءاللہ تجھے تاریخ کی بڑی شکست دوں گا۔ ان پر کافروں پر روک پڑا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ تقریباً 700 سال مسلمانوں کے پاس رہا، مسلمانوں کے پاس رہا۔ پھر اس کے بعد پھر یہی ترتیب شروع ہو گئی کہ آج دیکھو وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے بیت المقدس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ابھی بھی اختلافات کا شکار ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو مسلمانوں کے اندر بنی وہ اختلافات ہیں، وہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے دن باہر جو آدمی کا جھگڑا ہوا تھا، وہ لیلۃ القدر کی تعین اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور 2 مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے، 2 شخصوں کے جھگڑے کی وجہ سے، تو جب مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا رہے گا، اختلاف رہے گا، مسلمان کبھی بھی کفار کو شکست نہیں دے سکیں گے، اور کفار ان پر غالب رہیں گے۔ جب مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے گا، مسلمانوں کا آپس میں اتفاق ہو جائے گا، مسلمان جہاد کا جذبہ رکھیں گے، مسلمان قتال کا جذبہ رکھیں گے، مسلمان دین کا جذبہ رکھیں گے، فحاشی اور یعنی اور اس کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں مسلمان پوری دنیا کے اندر آگے ہو جائے گے۔ 10,000 کا لشکر گیا تھا، آپ نے کسرا کی طرف دیکھا ہوگا، کسرا کی کتنی بڑی طاقت تھی۔ جب خالد بن ولید نے 10,000 کا لشکر بھیجا اور ساتھ گئے، 10,000 کا لشکر جب پہنچا تو کسرا کو بتایا گیا کہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا ہے اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے۔ کسرا نے ان سے پوچھا، کسرا بڑے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، بڑے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، پوچھنے لگا کتنا لشکر آیا ہوا ہے، تو ان لوگوں نے بتایا کہ چھوٹا سا لشکر ہے، کوئی 10,000 کے قریب۔ تو کہتا لگا کر ہنسا، زور سے ہنس کے کہنے لگا
میں تو ان لوگوں کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو حجاج بن یوسف کیا نام ہے عمر کو اور خالد بن ولید کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ تو اتنے بے وقوف ہے، انہیں کسرا کی طاقت کا اندازہ نہیں، اور 10,000 بے وقوف بھی میری طرف، یہ تاکہ لگا کر زور سے ہنسا، اور وقت وہ آیا کہ اسی 10,000 نے 30,000 کو شکست دی، 30,000 کی فوج اس نے بھیجی، اور یہ کہا اس کی اپنے غرور و تکبر کو دیکھو، کہنے لگا جاؤ ان کو زندہ گرفتار کر کے میرے دربار میں لے آؤ، ان کو جرأت کیسے پڑی کہ کسرا کی زمین پر انہوں نے قدم رکھ لیا، تو 30,000 کا لشکر آیا اور 10,000 نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا، یہ مسلمانوں کا ایمان کا جذبہ تھا، اور آج بھی اگر مسلمان یہ ایمان اور جذبہ پیدا کر دیں گے، اللہ کی قسم یہ طاقتیں کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا ماضی قریب میں افغانستان کے اندر پوری دنیا کی کفریہ طاقتیں اکٹھی ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی ہے، اور شکست کن لوگوں کے ہاتھوں سے دی ہے جن کے پاس کسی کے پاس کلاشن بھی نہیں تھی، بعضوں کے پاس کلاشن تھی، بعضوں کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے کر یہ بتا دیا کہ یہ نہیں، یہ مت سمجھو کہ ان لوگوں کی طاقت ہے، یہ تمہارے اندر ایمان کی کمی ہے جس کی وجہ سے تم شکست کھائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان اور جذبہ نصیب فرمائے۔ ٹائم بہت مختصر ہے، ورنہ میں تاریخ کے کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھتا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی، اور طارق بن زیاد کون تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، کس طرح فرانس کا حملہ ہوئے تھے، موسیٰ بن نصیر کون تھا جس نے یہاں سے فرانس کو للکار کے کہا تھا، ایک عیسائی اپنی بیٹی کے لیے موسیٰ بن نصیر کے پاس آیا، کہنے لگا وائسرائے فرانس نے میری بیٹی کو اٹھا لیا ہے، اور اگر آپ اتنی طاقت رکھتے میری بیٹی کو چھڑاؤ، تو موسیٰ بن نصیر نے یہاں سے پیغام بھیجا وائسرائے فرانس کو، اسے کہا کہ اس عیسائی کی بیٹی کو رہا کر دے ورنہ میں تیرے اوپر حملہ کروں گا۔ تو جب اس کی طرف سے جواب آیا تو کون ہے حملہ کرنے والا، پھر طارق بن زیاد کو بلایا، اس نے حملہ کیا، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ فرانس میں جب جا کر پہنچے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی ایسی مخلوق آ گئی ہے کہ یہ آسمان سے اتری ہے، کھلے کھلے ان کے کپڑے ہیں، اور یہ قتل ہوتے نہیں ہیں، قتل کرتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ فرانس پورے کو جب پتہ کیا تو یہ تاریخ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس وقت بھی مسلمان کمزور تھے اور کچھ ہی فوج گئی تھی، پوری فوج گئی تھی، تو مسلمانوں کے اندر اگر جذبہ جہاد ہوگا، مسلمانوں کے اندر اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اسی طرح عطا فرمائیں گے۔ اور اس وقت ہمارا جو کام بنتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اگر جا کے لڑ نہیں سکتے ان لوگوں کے ساتھ، کم سے کم جو یہ ہے کہ مالی تعاون تو کریں، اگر وہ لوگ وہاں پر جہاد کر رہے لڑ رہے ہیں کفار سے تو ہمارا مالی تعاون، ہمارا حصہ پورا ہوگا، اور اسی طرح ہم دوسرا کام یہ کریں کہ ہم دعائیں ان کے لیے کریں، ہر دعا میں ہم ان کو یاد کریں۔ اسی سلسلے میں مولانا بلال صاحب نے عصر کی نماز کے بعد اجتماعی ان کے لیے کچھ اعمال کے بعد دعا کا اہتمام بھی کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں علماء کرام دعا فرمائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی علماء کی دعا سے اور مسلمانوں کی آمین میں بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کو اس سے پاس کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور عصر کی نماز کے بعد یہاں پر شریک ہوں گے۔ جو بندہ اس دعا میں شریک نہیں ہو سکتا یہ مجرم اللہ کے سامنے کہ ایک 10-15 منٹ کی دعا کے لیے وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ ان مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، میری بیٹی قتل ہو رہی تھی، میرے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، میرے بھول کو وہاں پر قتل کیا جا رہا تھا، تم لوگ ان کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، تم بیٹھ کے 10 منٹ کے لیے ان کے ہاتھ نہیں اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عصر کی نماز کے بعد یہاں پر لازمی آئیں اور 5 سے 10 منٹ دعا ہوگی اور اس میں شریک ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے مالی تعاون بھی کیا ہے۔ مولانا بلال صاحب نے بتایا کہ آپ اس کو جزائے خیر آپ کو عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دین جاری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔